نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم قم يا بلال فأذن بالناس لا يدخل الجنة الا مؤمنا۔ اللہ رب العالمین نے جس بندے کو، جس انسان کو عمر دی ہے، جان دی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو سانسیں دی ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی امانت ہے۔ یہ انسان اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے، اس پر کسی کا قبضہ نہیں ہو سکتا، حتیٰ کہ اللہ کے فیصلوں کے اندر بھی اس کو شامل حال نہیں کر سکتے۔ جب تک اللہ کا فیصلہ نہیں آئے گا اس وقت تک یہ جان دنیا میں ہی رہ جائے گی۔ اسی طرح اللہ کے فیصلوں سے جلد بازی کرتے ہوئے اکثر نوجوان نسل اور مجبوریوں سے، دکھوں سے لپٹا ہوا باپ اور عزت کو چور چور ہو کر دیکھنے والی ماں اکثر خودکشی کا شکار ہوتی ہے۔ خودکشی اسلام کے اندر حرام ہے۔ اسلام کے اندر اس کا تصور صرف اتنا سا ہے، جس نے دنیا کے اندر اپنے آپ کو جس کے ذریعے سزا دی، مثلا ایک بندے نے اپنا گلا کاٹ دیا چھری کے ساتھ، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں قیامت تک قبر کے اندر بھی اسے یہی سزا دی جائے۔ جس بندے نے زہر پی لیا، اس کی خواہشات کو ان کے ماں باپ پورے نہ کر سکے غربت کی وجہ سے، اس کا اس جگہ پر رشتہ نہ کر سکے جہاں پر وہ چاہتا تھا، اس کی تمنا اور خواہش تھی، آرزو تھی، تو اس نے اپنے آپ کو جو ہے نا پنکھے کے ساتھ لٹکا کر موت کے گڑھے میں اتار دیا۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ایسا شخص بھی جہنم کے اندر اس طرح لٹکا کر اسے بار بار موت دی جائے گی۔ اسی طرح آپ علیہ السلام نے فرمایا جس طرح دنیا کے اندر جو شخص جس حالت کے اندر اپنے آپ کو موت کے گڑھے میں اتارے گا، اللہ تعالیٰ اسی طرح قبر کے اندر بھی اور جہنم کے اندر بھی اسے عذاب سے دوچار کر دے گا۔ نبی علیہ السلام خیبر کا موقع ہے، خیبر کا دن ہے، آپ علیہ السلام کے ساتھ کئی صحابہ کرام اور چند ایسے مسلمان بھی داخل ہوئے جنہوں نے صرف لبادہ اوڑھا ہوا تھا اسلام کا، لیکن دلی طور پر ان کے اندر اور ان کے منہ سے نفاق کی بدبو آتی تھی، منافقت کی بدبو آتی تھی۔ وہ بھی آپ علیہ السلام کے ساتھ ہو لیے۔ چلتے چلتے جب مارکا آرائی ہوئی اور جنگ جدال شروع ہوا تو ایک شخص کو زخم آئے، زخم ایسے آئے کہ وہ تاب نہ لا سکا، وہ اپنے آپ کے نفس میں جو ہے برداشت نہ کر سکا، تو اس نے اپنا تیر نکالا اور تیر اپنے پیٹ پہ رکھ کے خودکشی کر لی۔ نبی علیہ السلام کے سامنے ذکر کیا گیا، آپ علیہ السلام نے فرمایا بلال اٹھو۔ آپ علیہ السلام غصے کی حالت میں یہ الفاظ کہہ رہے ہیں بلال اٹھو، قم فأذن بالناس، اور لوگوں میں یہ اعلان کر دو لا يدخل الجنت الا مؤمن، کہ جنت کے اندر مومن کے علاوہ کوئی داخل نہیں ہوگا۔ اور تمہارے ذہن میں یہ بات آ رہی ہوگی کہ دیکھو یار جہاد کے میدان میں تھا، نبی کی صحبت اسے حاصل ہوئی اور نبی علیہ السلام کے حکم پر جہاد کے میدان میں آیا، اور جہاد تو اسلام کا چوٹی والا عمل ہے اور دین کی سر بلندی کرنے کے لیے یہ جہاد کے میدان میں اترا تھا، گاجر مولی کی طرح کافروں کو کاٹا تھا، واصل جہنم کیا تھا۔ تمہارے ذہن میں یہ خیر خواہیاں آ رہی ہوں گی، اور یاد رکھو اللہ تعالیٰ تو کسی فاجر سے بھی دین کا کام لے سکتا ہے، کسی فاجر سے بھی دین کا کام لے سکتا ہے۔ ابو جہل نے نہیں کام کیے تھے دین کے لیے، بڑے کام کیا اس نے، جتنا اس نے حاجیوں کی خدمت کی ہے شاید کہ کسی مسلمان نے ایسی خدمت کی ہو، لیکن اللہ تعالیٰ کہ ہاں یہ شرط نہیں ہے جو دین کی خدمت کرے اور مومن نہ ہو اور اللہ اسے جنت کے اندر داخل کر دے۔ اسی طرح امام زہاق رحمہ اللہ فرماتے ہیں ایک شخص کو ہاتھ کے اوپر زخم آیا، انگلی اس کی کٹ گئی، تو اس نے دوسرے ہاتھ کے ساتھ جو ہے نا ایک چیز اٹھائی جو بڑی نوکدار تھی، اس نے اپنا ہاتھ کاٹ دیا۔ جب ہاتھ کاٹو تو خون نہیں رکا، جب انسان کے جسم سے خون نکلتا ہے اور بہنا شروع ہو جاتا ہے، خون کی کمی کی وجہ سے انسان پھر موت کی ہچکیاں لینا شروع کر دیتا ہے، تو اس نے پھر جب ہاتھ کاٹا تو خون بہنا شروع ہو گیا، اس کے بہنے کی وجہ سے اس کی موت ہو گئی۔
تو کہا گیا کہ اس شخص نے بھی خودکشی کی ہے۔ اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے ایک شخص ایک مارکا کے اندر تھا، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ شخص، صحابہ دیکھ لو، یہ شخص جہنم میں جائے گا، یہ شخص جہنم میں جائے گا۔ نبی کی زبان سے جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی لسان نبوت سے جب کسی کی جہنم ہونے کے، جہنمی ہونے کے اور جنت میں داخلے کے اعلان ہوتے تھے تو وہ اللہ کے فیصلے ہوتے تھے۔ میرے نبی اپنی طرف سے کسی کو نہیں کہتے تھے یہ جہنمی ہے یا جنتی ہے، یہ اللہ کے فیصلے نبی کی زبان پر ہو رہے ہوتے تھے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ صحابہ نوٹ کر لو، یہ شخص جہنم میں جائے گا۔ تو صحابہ اکرام کافی جو میدان کے اندر تھے، جنگ میں تھے، تلواریں بھی چلا رہے تھے، لیکن ان کی نگاہوں کے اندر وہ شخص تھا اور اس کے پیچھے پیچھے تھے۔ وہ شخص گاجر مولی کی طرح کاٹے جا رہا تھا اور اتنی بہادری کے ساتھ اس نے کام کیا اور پوری بہادری کے جوہر اس نے میدان کے اندر دکھائے، لیکن اس کے باوجود اس کو تھوڑا سا زخم آیا، لیکن وہ چلانے لگا، چیخیں مارنے لگا اور اس کی تاب نہ لا سکا اور اس نے اپنے آپ کو اسی خنجر کے ساتھ جو ہے نا موت کے ہلاکت کے اندر اتار لیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے ذکر کیا گیا، یا رسول اللہ فلانا بندہ تو آپ کہتے تھے یہ جہنم میں جائے گا، لیکن اس کو تو جام شہادت ملی ہے، مبارک ہو یا رسول اللہ، اس نے تو آپ کے ساتھ جو ہے نا شہادت کا جام نوش کر لیا ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا خبردار اس کو جنت کی بشارت نہ دو، میں نے جو بات کی تھی وہ اللہ کے حکم سے کی تھی، اس نے خودکشی کرنے کی وجہ سے اپنے جہاد کا عمل بھی اور نبی کی صحبت کو بھی ضائع کر دیا۔ ہم مسلمان تو ہیں، لیکن ایسا ہوتا ہے کئی باپ کو مجبور کیا جاتا ہے کہ بیٹی کا جہیز اکٹھا کر، اور باپ جو ہے نا اسی رات خودکشی کر کے مر جاتا ہے۔ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ امیر زادے ہیں اور وہ لڑکے والے ہیں۔ ان کا ذمہ دار کون ہے؟ جس کی بچی کو رات کے اندھیرے میں اور ستاروں کی چھاؤں کے نیچے اٹھا کے لے جایا جاتا ہے۔ وہ بچہ، وہ باپ کیا کرے بیچارہ، کیا معاشرے کے اندر اپنا منہ دکھائے کہ میری بیٹی ہے جس کو فرار کیا گیا ہے، میری بیٹی ہے جس کو کورٹ میرج کے اندر اس کا بیاہ اور شادی کی گئی ہے۔ وہ بیچارہ باپ کیا منہ دکھائے گا معاشرے والوں کو، اور رات وہ اپنا خنجر اور تلوار اٹھا کے اپنے آپ کو زخمی کر کے موت کی ہلاکت کے اندر اتار لیتا ہے۔ ذمہ دار کون ہے؟ ہمارا معاشرہ ہے، اور ہم جیسے لوگ ہیں جو ان کو ایسے درجے تک اور ایسے گڑھے تک اتارتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے ایک شخص کے منہ پہ تھوڑا سا پھوڑا ہوا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ نے جو چیز، جو بیماری نازل کی ہے اس کی شفا بھی نازل کی ہے۔ ایسی دنیا میں کوئی چیز نہیں ہے جو بیماری تو آئی ہو لیکن اللہ کے ہاں شفا نہ ہو۔ اس کی شفا ہوتی ہے، بس اوقات ڈاکٹروں کے ذہن میں نہیں ہوتی وہ بات، بس اوقات کسی حکیم کے ذہن میں نہیں ہوتی، لیکن شفا زمین پر اتر گئی ہوتی ہے۔ یہ اللہ کا آرڈر ہے، اللہ کا حکم ہے کہ میں شفا پہلے نازل کرتا ہوں اور بیماری بعد میں نازل کرتا ہوں، تاکہ اس کو جو ہے کنٹرول کرنے کے لیے بھی کچھ ذرائع ہونے چاہیے۔ تو پھوڑا نکلا، آپ نے علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے گا، تم اس کے اوپر جو ہے نا تھوڑا غور و فکر کرنا۔ تو اس نے غور و فکر نہیں کیا، منہ پر جب پھوڑا نکلتا ہے تو حسن ناپید ہو جاتا ہے، حسن پھر مات پڑ جاتا ہے، حسن خراب ہو جاتا ہے۔ تو اس نے تلوار اٹھائی اور وہ پھوڑا کاٹ دیا۔ پھوڑا کاٹنے کی وجہ سے اس کے منہ سے پھر خون نکلنا شروع ہو گیا۔ جب خون نکلا تو وہ اسی حالت کے اندر مر گیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کو قبر کے اندر بھی اسی طرح عذاب دیا جائے گا۔ تو بس اوقات ایسا بھی ہوتا ہے، خودکشی کا ارادہ نہیں ہوتا، لیکن جو ذرائع بنتے ہیں خودکشی کے وہ بھی خودکشی کے زمرے میں آتے ہیں۔ مثال کے طور پہ مجھے بھی پتا ہے، ہر عقل سلیم رکھنے والے ہر مرد کو، ہر عورت کو اور بچے کو پتا ہے کہ اگر میں ننگی تار کو ہاتھ لگاؤں تو کرنٹ لگ سکتا ہے اور مر سکتا ہوں۔ یہ ذرائع ہے خودکشی کے، پھر ہمیں کیا ضرورت ہے اس کو ہاتھ لگانے کی؟ اجنبی طور پر نہ چاہتے ہوئے لگ گیا ہے، چلتے ہوئے لگ گیا ہے، یا رات کو سوئے ہوئے تھے، اندھیرا تھا، لگ گیا ہے، کوئی پتہ نہیں چلا، وہ الگ بات ہے، لیکن ہم ہاتھ لگائیں تو یہ بھی خودکشی کے زمرے میں آئے گا۔ پھر ہم جوانی کے جوبن دکھاتے ہیں کہ پل سے برج سے اس نے جو ہے نا اندر چھلانگ لگائی اور ایسا تراکا تھا اور ایسا تیرنے والا تھا، کیا کمال ہے اس کی، لیکن وہی تیرنے والا پھر اسی پانی کے اندر گر کے غرق ہو کے مر جاتا ہے، یہ بھی خودکشی کے زمرے میں آتا ہے۔ جس کو اپنے جو ہے نا کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ موٹر سائیکل کی ڈرائیوری پر ہمیں بڑا فخر ہوتا ہے اور کبھی ون ویلنگ کرنے لگ جاتے ہیں اور کبھی ہاتھ چھوڑ کے چلانے لگ جاتے ہیں، اگر مر گئے تو اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے؟ خودکشی کی حالت میں مرا ہے، اور لکھنے والے کیا لکھتے ہیں کہ ایکسیڈنٹ میں شہید ہو گیا ہے۔ تو یہ شہادت نہیں ہے، یہ ذرائع ہیں ہم نے جو خود پیدا کیے ہیں۔ اور ایسے ہی کوئی چوہے مار گولیاں کھا کے مر جاتا ہے، کوئی فلانی چیز، لیکن دیکھیں جی مولانا صاحب میرے بیٹے کا ارادہ تو نہیں تھا نا،